اب ایک بار پھر ہمارے سامنے ماضی کا ایک منظر کھلے گا۔ آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہیں ماموں جان، ابھی اور اسی وقت۔ رانا فواد کے کمرے میں وہ پچھلے 15 منٹ سے دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ راویہ میری جان، فی الحال مجھے ایک بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے، انشاءاللہ ہم کل چلیں گے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ مگر مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ فواد بچی کہہ رہی ہے تو لے جائیں نا، کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ وارڈروب سیٹ کرتی سمرین بھی بل آ کے بول پڑی تھیں۔ انہیں اپنی سائڈ لے جاتے ایک راضی نہایت ہی معصوم شکل بنا کر رانا فواد کو دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سامنے بیٹھی وہ 7 سالہ بچی اپنی بات منوانے کا ہنر بہت اچھے سے جانتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر اس کے اس معصومانہ انداز سے اور بے اختیار ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اور راویہ کو لگا کہ بس وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ مامو جان۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ میں آبو اور احتشام کو بھی بلا کر لاتی ہوں، کہتے ہوئے وہ باہر بھاگ گئی۔ پیچھے رانا فواد اور سمرین بے ساختہ ہی ہنس دیے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چاروں ایک آئس کریم پارلر میں موجود تھے۔ چکور میز کی طرف لگی چاروں کرسیوں میں سے ایک ایک سنبھالے وہ تینوں اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ سب کے فیوریٹ فلیورز آرڈر کیے جا چکے تھے۔ چند منٹوں بعد ہی ویٹر ٹرے میں 4 آئس کریمز کے کپ لیے آن پہنچا۔ ہمیں فروا کو بھی لانا چاہیے تھا۔ یہ راویہ تھی، جو پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے قریب ہی ایک میز پر موجود عورت کی گود میں سوئے ہوئے شیرخوار بچے کو دیکھ رہی تھی۔ فروا بہت چھوٹی ہے، وہ یہاں آ کر کیا کرتی؟ احتشام نے بھی کھانے کے دوران کچھ حیرت سے اپنے دائیں جانب بیٹھی راویہ کو دیکھا، جو اس وقت ریڈ فراک میں ملبوس تھی۔ بالوں میں ریڈ کلر کا ہی ہیئر بینڈ پہنے وہ سرخ و سفید سے پھولے بالوں والی بچی بہت پیاری دکھتی تھی۔ وہ آنٹی بھی تو اپنے بیبی کو لے کر آئی ہیں، تو ہمیں بھی فروا کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ دوسری چمچ منہ میں رکھتے راویہ نے اس میز کی طرف اشارہ کیا۔ راویہ، وہ بیبی اپنی مدر کے ساتھ ہے اور ممی فی الحال ہمارے ساتھ نہیں آئی، ایسے میں اگر ہم فروا کو لاتے تو اسے کون سنبھالتا؟ عابس نے آہستگی کے ساتھ سوال کیا۔ یعنی بیبی اپنی مدر کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، عابس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا کپ اب تک انچھوا پڑا تھا۔ اگر ایسی بات ہے عابس، تو ہم سب بھی اپنی ممی کے بیبیز ہیں نا، پھر ہم کیوں یہاں اکیلے آئے ہیں؟ وہ تقریباً آدھا کپ ختم کر چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی کونیاں میز پر رکھے ہتھیلیوں کو تھوڑی تلے ٹکائے فرصت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ مامو جان ہمارے ساتھ ہیں۔ عابس نے رانا فواد کو دیکھا، جو دلچسپی سے ان کا مکالمہ سن رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اپنی آئس کریم سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، اور وہ اچھے سے جانتے تھے کہ راویہ اب کیا کہنے والی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ تو پھر ہم فروا کو بھی ساتھ لا سکتے تھے، جس طرح مامو جان نے ہمیں سنبھالا وہ فروا کو بھی سنبھال لیتے۔ اس کی سوئی ایک بار پھر وہیں اٹک گئی تھی، اور عابس نے سوچا تھا کہ آخر اس نے راویہ کو پہلی بات کا جواب ہی کیوں دیا۔ راویہ، فروا بہت چھوٹی ہے، اس نے بہت پر زور دیا تھا۔ وہ اب اپنے کپ سے وقفے سے کھا رہا تھا۔ چھوٹے تو ہم بھی ہوئے، کیونکہ ممی کہتی ہیں کہ چاہے بیبی کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے پیرنٹس کے لیے چھوٹا ہی رہتا ہے، تو پھر ہم فروا کو بھی ساتھ لا سکتے تھے۔ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑے تھے۔ رانا فواد ہنسے اور پھر ہنستے ہی چلے گئے، جبکہ عابس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں مار لے۔ ابھی مزید کچھ بات ہوتی اسے پہلے ہی رانا فواد کا فون بج اٹھا۔ سگنل کے مسئلے کے باعث وہ عابس کو ان دونوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر فون سننے باہر کی جانب چلے گئے۔ اسی دوران ان کے میز کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا، ایک خوش شکل مرد، جس کے ساتھ تقریباً عابس کی عمر کا بھی ایک بچہ تھا۔ ان کی میز کے پاس سے گزرتے ہوئے یکدم ہی رکا تھا۔ پہلے اس نے کچھ حیرت سے راویہ کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ موجود باقی دونوں بچوں کو۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کی ٹیبل کی طرف چلا آیا۔ راویہ، میرا بچہ کیسی ہو؟ وہ آتے ساتھ ہی راویہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جہاں راویہ چونکی، وہیں عابس بھی اس غیر متوقع صورتحال پر بکھلا گیا تھا۔ احتشام حیرت سے اس شخص اور بچے کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ شخص مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ موجود بچہ بول اٹھا۔ ڈیڈ، عابس میرا کلاس فیلو۔ وہ عابس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہہ رہا تھا۔ انداز اور آنکھوں میں ایک عجیب سا تنفر تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ایک بچے کی آنکھوں میں کسی کے لیے ایسی نفرت حیران کن تھی۔ اس کے باپ کی تمام تر توجہ راویہ کی جانب تھی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر اس نے رخ موڑ کر سرسری سی نگاہ عابس پر ڈالی۔ وہ اسے پہچانتا تھا، مگر فی الحال سب سے ضروری اس کے لیے راویہ تھی، تو پھر اسی کی جانب متوجہ ہوا۔ دوسری جانب عابس بھی اس شخص کو پہچان گیا تھا۔ وہ اسکول میں انہیں عمر کے سلسلے میں کافی بار دیکھ چکا تھا، ایک آدھ بار بات بھی کر چکا تھا وہ ان سے۔ راویہ، میں تمہارا انکل اکرام ملک، تم نے مجھے پہچانا؟ پچھلے مہینے میں اسلام آباد آیا تھا بھائی صاحب سے ملنے، یاد ہے تمہیں؟
وہ پرشوق انداز میں پوچھ رہا تھا۔ راویہ کچھ جواب دیتی اس سے پہلے ہی عابس بول اٹھا، انکل اگر آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو مجھ سے کریں، راویہ کو پریشان مت کریں۔ 13 سال کی عمر میں بھی اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مقابل حیران رہ جائے، مگر اکرام ملک حیران نہ ہوئے کیونکہ وہ آج پہلی دفعہ اس سے بات نہیں کر رہے تھے، پر اس لمحے عابس کا بیچ میں بولنا انہیں ناگوار گزرا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں اپنے بھتیجے سے بات کروں یا نہیں؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ بولے۔ عابس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ سامنے سے رانا فواد آتے دکھائی دے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ انہوں نے اکرام ملک کو دیکھتے ہوئے کچھ سختی سے پوچھا۔ راویہ میری بھتیجی ہے اور اسے بات کرنے سے تم مجھے نہیں روک سکتے۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ 2 سال پہلے بھتیجی یاد نہیں آئی تھی تمہیں جب اپنے بھائی کے خلاف جھوٹے مقدمات کرتے پھر رہے تھے؟ رانا فواد نے تلخی سے کہا۔ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ فوراً ہی بولے۔ تم سے بحث کرنے کا فی الحال میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا اکرام، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ راویہ سے بات کرے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کہنے کے ساتھ وہ راویہ کی طرف پلٹے۔ راویہ بتاؤ نا، تم نے مجھے پہچانا؟ وہ راویہ کا ہاتھ تھامنے ہی لگے تھے کہ عابس بیچ میں آ گیا۔ آپ کیوں بلا وجہ راویہ کو پریشان کر رہے ہیں انکل؟ بہت آہستگی کے ساتھ اس نے احترام کے دائرے میں رہ کر کہا تھا، مگر پھر بھی پیچھے کھڑے عمر کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ڈیڈ سے بدتمیزی کرنے کی؟ وہ بے وجہ ہی تلخ ہوا۔ عابس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، پھر کچھ وقفے کے بعد راویہ کو مخاطب کیا۔ راویہ کیا تم ان سے بات کرنا چاہتی ہو؟ عمر کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا اور اس بات پر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ رانا فواد ماتھے پر بل لیے ان باپ بیٹے کو گھور رہے تھے۔ راویہ حیران پریشان سی ہر ایک کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ بولو راویہ، اب کی بار رانا فواد نے نرمی سے پوچھا۔ بولو نا بیٹا۔ یہ اکرام ملک تھے۔ راویہ نے ایک نظر انہیں دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے ذہن کے پردے پر ایک منظر ابھرا تھا۔ آپس میں بات کرتے 2 آدمی، جن میں سے ایک بہت اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے اکرام ملک کو یوں ہی تکتی رہی، پھر ایک دم سپاٹ انداز میں بولی۔ نہیں، انہوں نے میرے بابا سے بدتمیزی کی تھی، مجھے ان سے بات نہیں کرنی۔ رانا فواد نے ایک ذاتی نظر اکرام ملک پر ڈالی جنہوں نے مارے ضبط کے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، پھر وہ رکے نہیں، تن فن کرتے وہاں سے نکل گئے۔ رانا فواد نے آگے بڑھ کر راویہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ یہ تسلی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ چاروں نے اپنی نشست دوبارہ سنبھال لی تھی۔ میز پر موجود آئس کریم کے چاروں کپس مکمل پگھل چکے تھے۔ رانا فواد نے ان کے لیے دوبارہ سے آئس کریم کا آرڈر دیا اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہوئے تھے۔ تسمینہ کی آرٹ گیلری میں واقع ان کے آفس روم میں احتشام اس وقت ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ اس طرح کے درمیان میں ایک میز حائل تھی۔ میں بالکل امید کھو چکا تھا کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے کبھی بات کریں گے۔ احتشام نے بات کا آغاز کیا۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سوچنے لگی تھی۔ تسمینہ نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ عابس نے خود سے پہل کی۔ یہ بات حیران کن تھی ویسے۔ کرسی کے پش سے ٹیک لگائے پیر کے اوپر پیر چڑھائے بیٹھا وہ کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ دعا کرو یہ پہلے ایک فارمیلٹی نہ ہو بس۔ دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے میز پر رکھتے انہوں نے کچھ تشویش سے کہا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ ایک دوسرے سے دور تھے جبکہ بات الگ تھی، مگر سامنے ہو کر بھی بات نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بات تو درست کی ہے تم نے۔ جواباً وہ بھی مسکرائیں۔ مگر راویہ کا کیا کریں گے پھپھو؟ اس نے جس طرح روکھے انداز میں عابس سے بات کی وہ کسی سے پوشیدہ تو نہیں ہے؟ آپ کے احتشام نے کچھ فکر مندی سے کہا۔ وہ یقیناً اس سے خفا ہوگی اس بات پر کہ اتنے سال اس نے کوئی رابطہ کیوں نہیں رکھا، مگر مجھے امید ہے اگر عابس پہل کرے گا تو اس سرد مہری کی دیوار جلد گر جائے گی۔ تسمینہ نے کچھ مطمئن انداز میں کہا تو احتشام نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی مزید کچھ بات ہوتی اس سے پہلی آفس روم کے دروازے پر کسی نے آہستگی کے ساتھ دستک دی، اور دونوں ہی اس دستک کے انداز کو بخوبی پہچانتے تھے، سو خاموش ہو گئے۔ کم ان۔ تسمینہ نے داخلے کی اجازت دی۔ اگلے ہی لمحے سی گرین کلر کی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے راویہ اندر آتی دکھائی دی تھی، ہمیشہ کی طرح فریش اور خوبصورت۔ کندھے پر سی گرین ہی پرس لٹک رہا تھا جس کی اسٹریپ کو ایک ہاتھ سے اس نے تھام رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ عاطف نے کچھ گواریت سے تسمینہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب میں 2 آوازیں شامل تھیں اور راویہ جس کا دھیان تسمینہ کے سامنے بیٹھے شخص پر نہیں گیا تھا کچھ چونکی۔ تم یہاں؟ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں راویہ کہ تم یہاں؟
शरारती मुस्कुराहट के साथ उसने सवालिया आबरू उचकाई। ये मेरी खाला जान की आर्ट गैलरी है और मैं यहाँ जब चाहे आ सकती हूँ। उस जताते अंदाज में उससे कहकर वो आगे बढ़ी और इसके बराबर वाली कुर्सी पर संभाल कर बैठ गई। अपना पर्स वो पहले ही मेज पर रख चुकी थी। यह मेरी फुप्पो की आर्ट गैलरी है और मैं भी यहाँ जब चाहे आ सकता हूँ। उसी का जवाब उसी को लौटाकर उसने दिलचस्पी से राबिया को देखा जो तिल मिलाकर रह गई थी। तस्मीना खामोशी से उनकी नोक-झोंक सुनती लुत्फानंदोज हो रही थी। एग्जीबिशन की तैयारियां कैसी चल रही हैं खाला जान? एहतशाम को नज़रअंदाज करते हुए अब तस्मीना की जानिब मुतवज्जे थी। बस मुकम्मल ही समझो, कुछ ही वक्त रह गया अब। वैसे तुम आ रही हो ना? इंशाल्लाह ज़रूर। वो भरपूर अंदाज से मुस्कुराई। और तुम एहतशाम? सोचूंगा। उसने जवाबन सर खुजाया। आपको पता तो है आर्ट वगैरह में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बस बहाने बनवा लो मौसूफ से, राबिया ने नखुवत से कहा। अच्छा मैडम, वैसे आपने आकर कौन सी तीर मार लेनी है? आर्ट की समझ तो आपको भी नहीं है। वो भी बदला लेना ना भूला था। तुम तो चुप ही कर जाओ। आखिर में राबिया ने हमेशा वाली बात दोहरा दी। इसके यूं तब जाने पर वो जोर से हंस पड़ा। तस्मीना भी मुसलसल अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी कि हंस जाने पर राबिया की नाराजगी का खदशा था। चंद लम्हे गुजरे जब एक बार फिर कोई दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया था। वो तीनों चौंक कर सीधे हुए। मैम, हाशमी साहब पहुंच चुके हैं, आपकी मीटिंग थी उनसे। वो उनकी मैनेजर बतूल आफरीदी थी। मुअद्दिब सी बोली, उन्हें ठीक 5 मिनट बाद अंदर भेज देना। रिस्ट वॉच पर नज़र डालती वो बतूल से मुखातिब हुई। ओके मैम। वो सर हिलाती बाहर चली गई। ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं। एहतशाम भी उठ खड़ा हुआ। तुम्हें नहीं चलना? मगर अगले ही लम्हे राबिया को यूं ही बैठा देख उसे पुकारा। नहीं, मैं भी यही हूँ, तुम जाओ। उसने नज़र उठाकर साथ खड़े एहतशाम को देखा। बेशक मत जाओ, मगर ये जगह तो छोड़ दो, फुप्पो की मीटिंग है अभी। वो जैसे उसे याद दिला रहा था। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? खड़े होते हुए वो उसके मुकाबिल आई। हाशमी साहब फुप्पो के वकील हैं और वकील और क्लाइंट की मीटिंग कॉन्फिडेंशियल रहती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? उसने भवें अचकाई। ये कानून वकील साहब पर अप्लाई होगा, मुझ पर नहीं। जवाब फौरन ही आया था। ओके, बैठी रहो। वैसे भी औरतों को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। तुम कुछ कहने के लिए अभी लब खोले थे मगर क्या कहे समझ नहीं आया। वो तिलमिला उठी मगर जब कुछ जवाब ना बन पाया तो पैर पटक कर बाहर निकल गई। पीछे एहतशाम ने एक जोरदार कहका लगाया था। मत तंग किया करो इसे। तस्मीना ने एहतशाम को बाज रखने की नाकाम कोशिश की। उसे तंग नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? वो मध्यम सा मुस्कुराया और फिर सर झटकता बाहर निकल गया। तस्मीना ने गौर से उसके अंदाज को देखा था। राविया, सुनो तो सही। बाहर आते ही वो फौरन उसके पीछे आया था। क्या मसला है? आर्ट गैलरी के दाग के दरवाजे के नज़दीक पहुंच चुकी राविया पलटी। अच्छा, सॉरी ना। उसके बिगड़े तेवर देख उसने मुसालिहाना अंदाज अपनाया। ओके, कहकर वो जाने के लिए मुड़ने ही लगी थी कि वो फिर बोला। राविया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो यकदम में कुछ संजीदा हुआ। राविया पलटते पलटते रुकी। कहो। उसे हैरत हुई थी उसके यकदम बदलते अंदाज पर। तुमने क्या फैसला किया है फिर? उसका सवाल गैर मुतवक्के था, कम अज कम राविया के लिए। किस बारे में? वो पूछे बिना ना रह सकी। उस शर्ट के बारे में जो मैंने रखी थी, क्योंकि अब तो आबिस आ चुका है। वो असल बात की तरफ आया। राविया का रंग पल में बदला था। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी थी एहतशाम। संजीदगी से गोया हुई। जवाब दिया था तुमने, कहा था कि अगर वो होता तो तुम जरूर मान जाती। वो उसे याद दिला रहा था। तुम्हें क्यों लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे? वो कुछ ढीली पड़ी। और तुम्हें क्यों लगता है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा? वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। उनकी जिंदगी में हमसे ज्यादा जरूरी काम होंगे। उसने नजरें चुराई। हमसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे मगर अपने मुल्क से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होंगे, एहतशाम ने कहा था और सारी बात उसे एक जुमले में समेट दी। वो कुछ बोल ही ना पाई। सही तो कह रहा था एहतशाम। वो एक फ़ौजी है और फ़ौजियों की अवलीन तरजीह उनका वतन होता है। बाकी हर चीज़ सानवी हैसियत रखती है। उनसे बात कौन करेगा? ये सवाल ऐसा था जैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसकी बात आबिस के लिए पत्थर की लकीर होती है। वो उसकी बात कभी टाल नहीं सकता। एहतशाम ने गौर से उसे देखा, यूं जैसे उसे कुछ समझाना चाह रहा हो, कुछ जिताना चाह रहा हो। कौन है वो शख्स? एहतशाम के अंदाज पर उसने गौर नहीं किया था। बेध्यानी में बोली, राविया शाहनवाज मलिक। आबिस उसकी बात कभी नहीं टाल सकता, चाहे वो उससे 7 साल दूर ही क्यों ना रहा हो। उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। राविया की आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर अफसोस और फिर गुस्सा। एहतशाम ने हर एक तासुर को बखूबी महसूस किया था।
میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ بے وجہ ہی تلخ ہوئی۔ راویہ سمجھنے کی کوشش احتشام مزید کچھ کہتا ہے اس سے پہلے وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، وہ جب تک خود پہل نہیں کریں گے میں ان سے بات نہیں کروں گی، چاہے ساری زندگی ہی کیوں نہ گزر جائے۔ پھر تمہیں تیار ہو جانا چاہیے راویہ، کیونکہ کل وہ پہل کر چکا ہے۔ اس نے ایک حقیقت واضح کی تھی راویہ پر، جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر سے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد بنا کچھ بولے وہ پلٹنے لگی۔ جب وہ دوبارہ بولا، اپنی انا کے ہاتھوں تم اپنی دوستی کو گوا دو گی راویہ۔ کون سی دوستی؟ وہ دوستی جسے وہ سالوں پہلے توڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ پلٹتے پلٹتے رکی۔ غلطی کس کی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کا ذکر درمیان میں آ گیا تھا جس کے بارے میں بات کرنے سے وہ کب سے خود کو روک رہا تھا۔ اب تم مجھے میری غلطی یاد کرواؤ گے احتشام؟ وہ غلطی جو مجھ سے نہ سمجھی میں ہوئی تھی؟ اس نے صدمے سے احتشام کو دیکھا۔ غلطی غلطی ہوتی ہے راویہ، نہ سمجھی میں ہو یا پھر ہوش و حواس میں۔ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر راویہ نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ غلطی کی تھی میں نے، گناہ نہیں کیا تھا۔ ان کو کس نے حق دیا کہ یوں بیچ راہ میں مجھے چھوڑ کر چلے جائیں؟ جانتی ہوں کی تھی غلطی، مگر ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے احتشام؟ کہ جو شخص آپ کو دیکھ کر جیتا ہو اسے ہجرت کی سختیاں اکیلے جینے کے لیے تڑپتا چھوڑ دیا جائے۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی، تیز تیز بولنے کے باعث سانس پھولنے لگا تھا۔ راویہ میری بات۔ احتشام مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، پلیز احتشام، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ پلٹی اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم زنجیر ہوئے، ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آن گرے، دھڑکن تیز ہو کر ساکت ہوئی تھی۔ بلو جینز پر بلیک بٹنوں والی شرٹ پہنے آستینوں کو کونیوں تک چڑھایا، وہ نہ جانے کب سے وہاں استادہ تھا۔ اس نے سکتے کے عالم میں احتشام کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا عابس وہاں کھڑا ہے، مگر اس نے اسے نہیں روکا۔ پھر اس کی نگاہیں دوبارہ عابس کی جانب اٹھیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ راویہ نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا، کوئی احساس، کوئی جذبہ، مگر اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اس کے دل کے اندر بہت اندر کہیں کچھ ڈوبا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ نہیں، تکلیف بہت چھوٹا لفظ تھا اس احساس کے لیے جو اس نے اس لمحے محسوس کیا تھا۔ کیا عابس کو اس کی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا اتنے سالوں تک وہ اکیلی ہی ہجر کاٹتی رہی تھی؟ کیا وہ واقعی اسے بھول چکا تھا؟ کیا اس کی زندگی میں عابس حیدر علی کی واپسی اب ممکن نہ تھی؟ سوال بہت سے تھے اور جواب سامنے تھا، مگر وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس جواب کو قبول کر لینے کا مطلب موت تھا، محبت کی موت، اور راویہ شاہ نواز اپنی محبت کے مر جانے سے ڈرتی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ ایک طرف محبت تھی، صرف اور صرف محبت، اور دوسری طرف وہ چاہ کر بھی جان نہ پائی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص ہمیشہ ہی اسے اپنے احساسات چھپانے میں ماہر تھا، یا راویہ کے لیے اس کے احساسات پڑھنا مشکل تھا۔ مگر اس بار کیا وہ واقعی اپنے احساسات چھپا رہا تھا، یا وہ ایسا کوئی جذبہ رکھتا ہی نہ تھا؟ چند لمحے وہ یوں ہی بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مارے ضبط کے راویہ کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نمکین پانی نے ان گہری بھوری آنکھوں پر دھند سی طاری کر دی تھی۔ پھر وہ آنکھیں مزید کچھ نہیں دیکھ پائیں۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا کبھی جو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور اب اس نے پلکیں جھپکائیں، وہ وہیں کھڑا تھا، آنسو ٹوٹ کر چہرے پر بکھرے، مگر اب کی بار اس نے اسے نہیں دیکھا۔ اپنے کندھے پر لٹکے پرس پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی اور پھر وہ بنا رکے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس شخص کے برابر سے گزرتے ہوئے بس ایک پل کے لیے اس کے قدم سست ہوئے تھے، مگر وہ آج نہیں رکی، آج اسے رکنا بھی نہ تھا۔ احتشام کے لیے سب غیر متوقع تھا۔ وہ حیران پریشان سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک ناراض نظر عابس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کم از کم اس فون کال کے بعد اسے عابس سے یہ امید نہ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے اس موضوع پر بات ضرور کرے گا۔ فروا اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر آنے پر اس نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فروا کو یکدم ہی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے اب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور عابس کو نماز پڑھتا دیکھنے سے پہلے وہ پڑھنے کا ارادہ بھی نہ رکھتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ پر آ بیٹھی، قریب ہی وہ نماز پڑھتا دکھائی دے رہا تھا، چہرے سے سکون و اطمینان چھلکتا تھا۔ فروا اسے دیکھے گئی۔ کتنے عرصے بعد اس کا بھائی یوں اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے، مگر اسے موقع ہی نہیں مل پایا کہ اسے ٹھیک سے بات کر سکے۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس وقت اس کے روم میں موجود تھی۔ وہ اب سلام پھیر رہا تھا۔ فروا نے آنکھوں میں تیرتی نمی کو بمشکل اندر اتارا۔ چند لمحوں بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ فروا بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کا بھائی اسے اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بھی اپنے بھائی کو اتنی ہی عزیز ہے۔ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے وہ کچھ دیر اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہو فروا؟ جائے نماز کو طے لگاتا وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً وہ مسکرا نہ سکی، آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔
آپ آ گئے نا؟ آپ بالکل ٹھیک ہوں. پلک جھپک جھپک کر وہ نمی اندر اتار رہی تھی. رو کیوں رہی ہو؟ جائے نماز کو قریبی شیلف میں رکھتا ہے وہ اب اس کے برابر میں آ کر بیٹھ چکا تھا. نرمی سے بولا. اور بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. سارے بیریئرز توڑ کر آنسو بہہ نکلے. بھائی! وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. فروا کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا. I missed you a lot. وہ رونے کے درمیان میں بولی. Me too. وہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا. پھر چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے. وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی. عابس نے اسے روکا نہیں، رونے دیا. آپ کو کیسے پتا لگا مجھے رونا آ رہا ہے؟ کچھ دیر بعد بامشکل خود کو کمپوز کرتی وہ بول پائی. تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. تم لب بھینچ کر بار بار پلکیں جھپک رہی تھی. تو کیا اب بھی سمجھنا مشکل تھا؟ جواباً عابس نے آہستگی کے ساتھ اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پہنچے. بس اب میں آ گیا ہوں نا، رونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اب میں نہیں روں گی کیونکہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، اس نے لاڈ سے کہا. میں ہوں یا نہ ہوں تمہیں نہیں رونا فروا، تمہیں ہمیشہ اسٹرانگ رہنا ہے. وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا محبت اور اپنائیت سے اسے سمجھا رہا تھا. آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. فروا کا لہجہ کپ کپ آیا. آواز میں ایک بار پھر نمی گھل گئی تھی. فروا تم نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ تم نہیں روگی. عابس نے نرمی سے اسے ٹوکا. ٹھیک ہے نہیں روتی، مگر آپ اس طرح کی باتیں مت کریں پلیز. اس کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف تھا. اوکے. عابس نے فوراً ہی سر تسلیمِ خم کیا تھا. وہ کھل اٹھی. یو آر دی بیسٹ بردر ان دا ورلڈ. پرجوش سی بولی. پھر وہ دونوں کافی دیر تک باتوں میں مشغول رہے تھے. اتنے عرصے میں جمع کی گئی ساری باتیں آج وہ فرصت سے اسے بتا رہی تھی، اور وہ کسی بھی قسم کی کوفت کا اظہار کیے بغیر پوری توجہ سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سی باتوں پر اپنی رائے بھی پیش کر رہا تھا. بھائی میری مانے نا تو آپ اب شادی کر لیں. آپ کی وائف کے آ جانے سے میرا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا. باتوں ہی باتوں میں وہ بولی تو عابس نے کچھ چونک کر اسے دیکھا. ذہن کے پردے پر ایک منظر ابھرا تھا. تسمینہ کی 8 گرے کا منظر، جہاں ایک خفا خفا سا وجود اس کے برابر سے گزرا تھا، جس کے چہرے پر گہری ناراضگی کے اثرات تھے، اور وہ چاہ کر بھی سر جھٹک نہیں پایا تھا. ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو آپ نے شادی کرنی ہی ہے. وہ وضاحت دے رہی تھی. عابس یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. کیا ہوا بھائی؟ اس کے مسلسل خاموشی کو نوٹ کرتے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا. کچھ نہیں. وہ چونک کر سیدھا ہوا. فروا نے محسوس کیا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے. پھر کیا سوچا آپ نے؟ اسے یوں ہی گمسم سا پا کر وہ خود ہی سوال کر بیٹھی. کس بارے میں؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا. اپنی شادی کے بارے میں. وہ ترنت بولی. فی الحال تو کچھ نہیں سوچا، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. اس نے صورت سے موضوع پلٹنا چاہا، مگر سامنے فروا تھی. فوراً ہی بول اٹھی. وقت تو تب آئے گا جب آپ سوچیں گے بھائی. ٹھیک ہے سوچوں گا. وہ مدھم سا مسکرایا. فی الحال فروا کو اس موضوع سے ہٹانے کے لیے یہی جواب ٹھیک تھا. پکا؟ وہ پرجوش سی بولی. پکا. بظاہر وہ مسکرا رہا تھا، مگر آنکھوں میں چھائے الجھن بھرے تاثرات چہرے کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے میں ناکام نظر آتے تھے. ویسے ایک بات تو بتائیں بھائی. وہ کچھ آگے کو ہو کر رازدارانہ انداز میں بولی. کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے کیا؟ لہجے میں کچھ جاننے کا اشتیاق تھا، ایسے جیسے اس کے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہو. اگر میں کہوں ہاں تو؟ وہ پر اسٹاریت سے بولا. تو پھر میرا ایک مشورہ ہے، اسے بھول جائیں، کیونکہ وہ لڑکی کتنی بھی اچھی ہو، راویہ آپ ہی سے اچھی نہیں ہو سکتی. وہ اسی طرح آگے ہو کر سرگوشی کے سے انداز میں بولی. آپ اس کو ساکت کر گئی. بنا پلکیں جھپکائے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جو بہت آسانی سے وہ کہہ گئی تھی جو وہ خود سے بھی نہیں کہہ پاتا تھا. فروا تمہیں اب سونا چاہیے. خود کو کمپوز کرتا وہ اس سے مخاطب ہوا. اوکے. وہ بنا بحث کے مان گئی، کیونکہ عابس کا ذہن وہ جس طرف لگانا چاہتی تھی اس میں بآسانی کامیاب ہو چکی تھی. اللہ حافظ بھائی. وہ کہتے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے. فروا. وہ ایک قدم آگے بڑھی تھی کہ عابس نے اسے پکارا. جی بھائی. معصومیت سے کہتی وہ پلٹی. تم چاہتی ہو کہ تمہیں پرسکون نیند آئے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا، کم از کم فروا کے لیے. وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھے گئی، پھر اس بات میں سر ہلایا. جی ہاں. عشاء کی نماز پڑھ کر سونا. اس کے چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ جو تھوڑی دیر پہلے فروا سے بات کرتے وقت موجود تھی. فروا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے. ایک بار پھر وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کے گلے لگی تھی. آپ واقعی دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں. اس لیے کیونکہ تم میری بہن ہو.
عابس نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ ایسا ہی تو تھا وہ، لوگوں کی کوتاہیوں کو منہ پر کہہ کر انہیں شرمندہ کرنے کی بجائے بہت سمجھداری سے انہیں باور کروا دیا کرتا تھا کہ وہ کہاں غلط ہے۔ بس زندگی میں ایک بار اس نے اپنی سعادت کو پس پش ڈالا تھا، کسی بہت اہم شخص کی غلطی کو نظر انداز کر کے، جس کا خمیازہ وہ اب تک بھگت رہا تھا۔ فروا اس کے کمرے سے جا چکی تھی اور اب یقیناً وہ نماز پڑھ کر سونے والی تھی، مگر اس کے جاتے ہی عابس کے چہرے پر ایک بار پھر الجھن زدہ سے تاثرات لوٹ آئے تھے۔ وہ جو باتیں کر کے گئی تھی ان سے وہ ڈسٹرب ہوا تھا، بے پناہ ڈسٹرب۔ اس سنہری شام میں مکمل خاموشی سے فضا کے گھر کے قریب بنے اس اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں چلے آؤ جہاں کچھ دنوں پہلے وہ، راویہ اور احتشام ملے تھے، تو اس وقت اسے اور راویہ کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھا پاؤ گے، اس طرح کہ بیچ میں ایک مستطیل میز حائل ہوگی۔ ڈیڈ کے آفس میں ملی تھی پہلی بار اس سے، مجھے یاد ہے اس دن اس نے بلیک ڈریس پینٹ اور گرے شرٹ پر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، اور اتفاق سے میں نے بھی گرے کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ مجھے وہ پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، اور تمہیں سن کر حیرت ہوگی، مگر اس دن میں نے خود سے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ راویہ، تم میری بات سن رہی ہو؟ وہ جو کب سے راویہ کو احتشام اور اپنی پہلی ملاقات کا قصہ بڑے زور و شور سے سنا رہی تھی، اس کی عدم دلچسپی کو نوٹ کرتی آخرکار پوچھ بیٹھی۔ ہاں میں سن رہی ہوں نا، تم دونوں نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ وہ اس کے اچانک کیے گئے سوال پر کچھ بوکھلا کر جو منہ میں آیا بول گئی۔ یعنی تم نہیں سن رہی؟ کرسی پر پیچھے کو ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے راویہ کو دیکھا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ آخر تمہیں ہوا کیا ہے راویہ، اتنی غائب دماغی؟ میں کچھ دنوں سے مسلسل نوٹ کر رہی ہوں، تو مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاتھ کھل کر اب وہ دوبارہ کچھ آگے کو ہوئی تھی، تشویش سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں فضا، بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ چلو مان لیا طبیعت خراب ہے، مگر تمہاری آنکھیں، کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ تم روتی رہی ہو۔ آخر کیا وجہ ہے راویہ؟ وہ فکر مند سی پوچھ رہی تھی۔ سر میں درد ہے میرا اور کچھ نہیں ہوا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ کوئی پریشانی ہے تو تم شیئر کر سکتی ہو، اس نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ اگر پریشانی ہو تو بتاؤ نا، سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا رہی تھی، کھوکھلی مسکراہٹ۔ کہیں عمر اکرام کی وجہ سے تو نہیں؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ جواباً راویہ خاموش رہی۔ اگر وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ عمر اکرام کی وجہ سے پریشان ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہ تھا۔ مجھے لگا ہی تھا، آخر تم اس شخص کی وجہ سے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تھک کر خود بھی پیچھا چھوڑ دے گا تمہارا۔ وہ مشورہ دے رہی تھی شاید۔ راویہ اسے بتا نہ سکی کہ وہ عمر اکرام ہے۔ اگر وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے تو وہ مر کر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مگر بتاتی تو تب جب بات عمر کی ہوتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اس شخص کا تھا جس سے پیچھے چھڑانے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اگر اسے میری ذرا سی بھی پرواہ ہوئی تو خود لوٹ آئے گا۔ آخری بات دل ہی دل میں کہی تھی۔ اس کی بات کے مفہوم کو نہ سمجھے سے دیکھتے ہوئے فضا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، اس کرمنل خالد لطیف کا کیا ہوا پھر؟ اسے یکدم ہی یاد آیا تھا پھر، اور راویہ کے ذہن میں ایک بار پھر تسمینہ کے آرٹ گیلری کا منظر گھوم گیا، اور ساتھ ہی ساتھ احتشام کی باتیں بھی۔ پتہ نہیں، وہ مدھم سا بولی۔ ٹھیک ہے، تم فی الحال کچھ مت سوچو اور اپنی یہ لٹکی شکل درست کرو، بالکل اچھی نہیں لگتی ایسے۔ اس نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے ہوا میں اس کے چہرے کے برابر گول دائرہ سا بنایا۔ راویہ بھی ساختہ مسکرا دی، اور اب کی بار یہ مسکراہٹ دل سے تھی۔ روجر باس، سر کو ہلکا سا خم دیتی وہ بولی، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ پھر اگلا 1 گھنٹہ اسی ریسٹورینٹ میں رکنے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی غرض سے مال چلی گئیں۔ واپسی پر راویہ نے کیب بک کروائی تھی، جبکہ فضا گھر نزدیک ہونے کے باعث پیدل ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ بالآخر آج کے سورج کا سفر اختتام پذیر ہوا، اور اب جگہ چاند نے لے لی تھی۔ ستارے بھی آسمان کے تھال کو بھرنے آن پہنچے۔ کیب میں بیٹھی وہ دور چمکتے ان تاروں کو تک رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس ایک شخصی آمد کے بعد اب اسے مکمل سی لگنے لگی تھیں، مگر اب بھی کہیں کسی چیز کی کمی تھی، اور وہی کمی اسے بے چین کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا لاؤنج میں آئی تھی۔ تھکے ہوئے انداز میں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے گردن پیچھے کو گرا کر صوفے کی پشت سے ٹکا دی تھی۔ ایک وقت تھا جب کسی نے کہا تھا کہ اگر وہ شادی کر لیں تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اب اس شخص کے ذرا سا اگنور کرنے پر حالت یہ آ گئی ہے کہ محترمہ نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ آواز احتشام کی تھی۔ راویہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بائیں جانے والے سنگل صوفے پر احتشام براجمان تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھا ہو، یعنی وہ پہلے سے وہاں بیٹھا تھا اور میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ اتنی بے خبری، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ نظریں ہنوز احتشام پر تھیں۔
کیا سوچ رہی ہو؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی۔ مان لو راویہ، محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ راویہ نے بھی نظریں اٹھائیں۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اب اسے چلتا دیکھ رہی تھی۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ راویہ کی نظریں بھی اسی راویہ میں گردش کرنے لگیں۔ پھر وہ اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر ٹک گیا۔ راویہ گردن موڑے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر بہت ہی آہستگی کے ساتھ بولی، مان لیا۔ اور احتشام کو لگا کہ اس کے سننے میں اسے غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ اس نے چھمبے سے راویہ کو دیکھا۔ تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہی اسپاٹ سا انداز۔ ریئلی؟ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا، مگر راویہ کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ جب منع کیا تو تم نے نہیں مانا تھا، اب ہاں کہا ہے جب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب چہرہ موڑ چکی تھی۔ نہیں، مجھے یقین آ گیا ہے، بس حیرت میں تھا کہ تم نے اتنی آسانی سے قبول کیسے کر لیا۔ جواب فوراً ہی آیا۔ اچھا، وہ مختصر سا بولی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتی ہوں، کافی تھک گئی ہوں، پھر بات ہوگی۔ احتشام نے خاموشی سے اسے جانے دیا، روکا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ فی الحال وہ تنہائی چاہتی ہے۔ منظر تھا اس گفتگو کے دوسرے روز کا، جہاں لاؤنج میں لگے LED پر کوئی مووی پلے تھی۔ احتشام نے لاؤنج میں قدم رکھا تو دیکھا کہ راویہ بہت محبت سے چلتی اسکرین کو دیکھ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے اسے پکارا، راویہ، تمہارا فون کہاں ہے؟ روم میں، اسے بنا دیکھے ہی جواب دیا۔ کیا میں تمہارا فون لے لوں؟ مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، میرا فون تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ لے لو۔ راویہ نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ۔ اجازت ملنے پر وہ زیر لب مسکرایا۔ راویہ ہنوز اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد راویہ کا موبائل ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پر موجود تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، گہری مسکراہٹ۔ پاس ورڈ وہ اچھے سے جانتا تھا تو آسانی سے کھول لیا۔ اب وہ کانٹیکٹ لسٹ چیک کر رہا تھا۔ ایک نمبر پر آ کر وہ رکا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے اس نے یہاں وہاں دیکھا، پھر اس نمبر پر ایک میسج ٹائپ کرنے لگا۔ ہائے عابس، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ سینڈ کا بٹن دبائے وہ انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ کے اندر اسے جواب موصول ہوا۔ اس نے حیرت سے اسکرین پر ابھرتا نوٹیفیکیشن کو دیکھا۔ اتنی فاسٹ سروس! وہ بس سوچ ہی سکا کیونکہ میسج کھولنے کے بعد اس کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ہائے احتشام، عابس نے لکھ کر بھیجا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا پہلے تو اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی لمحے اس نے کال ملائی، مگر اپنے فون سے جو اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ نہ کوئی سلام نہ دعا، وہ ڈائریکٹ موضوع پر آیا تھا۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر عابس کی سنجیدہ سی آواز اسپیکر پر ابھری۔ سب سے پہلی وجہ، وہ مجھے کبھی خود سے ٹیکسٹ نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ، وہ سلام کرتی ہے، ہائے نہیں کہتی۔ تیسری وجہ، ٹائپنگ میں وہ ہر 2 لفظ کے بعد 3 ڈاٹس لگاتی ہے۔ چوتھی وجہ، ماموں جان کے گھر پر صرف تم ہی اس کا فون استعمال کر سکتے ہو۔ عابس نے بہت تفصیل سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ احتشام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جتنا تم خود کو نہیں جانتے اتنا اسے جانتے ہو، پھر کیا وجہ ہے اس طرح اسے اگنور کرنے کی؟ اور پھر جو چیزیں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس کے بعد تو تم اسے اگنور کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہو۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اگنور؟ دوسری طرف سے عابس کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کیا نہیں کرتے؟ احتشام نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگے ہو۔ وہ بات ٹال رہا تھا، شاید کم از کم احتشام کو یہی لگا۔ تم موضوع بدل رہے ہو عابس، اس نے فوراً ہی کہا۔ ایک بات واضح کر دوں احتشام، راویہ اس دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جسے میں کبھی اگنور نہیں کر سکتا۔ بہت ہی گمبھیر لہجے میں کہا گیا تھا۔ چند پل کو احتشام خاموش ہو گیا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس دن آرٹ گیلری میں وہ سب کیا تھا؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری کزن خود سے چیزیں ایزیوم کر کے انہیں سچ مان لیتی ہے؟ احتشام کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ یعنی تم اس دن اس سے بات کر لیتے؟ احتشام نے چھمبے سے پوچھا۔ ہاں، اگر وہ فوراً ہی جذبات میں آ کر وہاں سے چلی نہ گئی ہوتی تو۔ وہ کافی فرصت میں لگتا تھا، ورنہ اتنی لمبی گفتگو عابس کی طرف سے خلاف توقع تھی۔ کیا تم اب اس سے ناراض نہیں ہو؟ ذہن میں کب سے گردش کرتا سوال بھی زبان پر لایا تھا۔ میں احتشام ماضی میں رہنے والا شخص نہیں ہوں۔ جواباً اس نے ایک جملے میں بات سمیٹ دی تھی، مگر احتشام کے ذہن میں اب بھی ایک سوال باقی تھا اور اس نے وہ پوچھا بھی۔ پھر اتنے سال رابطہ کیوں نہیں کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ جواباً عابس خاموش رہا، اتنی دیر تک کہ احتشام کو لگا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہیلو؟ فون کو کان سے ہٹا کر چیک کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کان سے لگایا، جب اس کی سنجیدگی سے پر آواز ایک بار پھر اسپیکر پر ابھری۔
کچھ سوالوں کے جواب وقت پر چھوڑ دینے چاہیے احتشام۔ اس کا جواب سن کر احتشام مزید کچھ کہہ نہیں پایا۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر احتشام نے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ میں تم سے بہت ضروری بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے آفس آ سکتے ہو؟ انداز سوالیہ تھا۔ اوکے۔ اور عابس اچھے سے جانتا تھا وہ کیا بات ہے۔ مختصر سا جواب دے کر اگلے ہی لمحے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ احتشام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسی رات، اسی وقت اور اسی لمحے رانا فواد کے گھر سے دور تسمینہ کے گھر کے اسٹڈی روم میں قدم رکھو، جہاں ڈارک براؤن رنگ کے امتزاج پر بنے شیلف میں ترتیب بار کئی کتابیں لگی تھیں۔ دوسری جانب ایک دیوار گیر کھڑکی تھی جس پر لگے براؤن ہی رنگ کے بلائنڈز ہٹے ہوئے تھے، جس سے باہر اترتی رات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس دیوار گیر کھڑکی کے ٹھیک سامنے کچھ فاصلے پر لکڑی کی میز اور کرسی تھی۔ باقی فرنیچر کی طرح ان کا رنگ بھی بھورا تھا۔ براؤن رنگ کی اس ووڈن چیئر پر بیٹھے وجود کا رخ کھڑکی کی جانب تھا، جہاں اترتی رات کو دیکھ کر اس نے ہنکارا سا بھرا۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس اس شخص کی کشادہ پیشانی پر کئی بل نمایاں تھے۔ بایاں ہاتھ کرسی کے ہینڈل پر ٹکا تھا، جس میں تھاما فون وہ وقفے وقفے سے گھما رہا تھا۔ ابھی وہ احتشام سے بات کر کے فارغ ہوا تھا، مگر ذہن اس کے فکروں میں کہیں اٹکا ہوا تھا۔ خود سے زیادہ اسے جانتے ہو تم، پھر اسے اگنور کرنے کا مقصد؟ ایک جملہ اندر ہی اندر کہیں گونجا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ آنکھیں بند کرنے پر ایک چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما۔ ضبط کے مارے سرخ پڑتا وہ خفا خفا سا چہرہ جو آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہا تھا۔ زندگی کی مشکل ترین چیزوں میں سے ایک اپنی پسندیدہ شخص کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو دیکھنا بھی ہے، اور اسی مشکل وقت سے وہ گزر رہا تھا، مگر دور اندر کہیں وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر راویہ شاہ نواز کی نظر میں وہ قصوروار تھا، اور اسے بے چین کرنے کے لیے یہی چیز کافی تھی۔ بیڈ پر دونوں پیر سیدھے کیے گود میں کشن پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے منظر کو وہ خوشگواریت سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ بابا کی یاد نہیں آتی کیا؟ اسکرین پر شاہ نواز ملک کا چہرہ واضح تھا۔ بابا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ اس نے لاڈ سے کہا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دیے۔ ہاں، بس بابا ہی یاد ہے، ممی تو کبھی یاد ہی نہیں آتی۔ اب صنم بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ راویہ، مجھے کسی کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ شاہ نواز ملک نے کنکھیوں سے بیٹھی برابر میں بیٹھی صنم کو دیکھا، جو ان کی اس بات پر انہیں گھور کر رہ گئی تھی۔ راویہ بے ساختہ ہی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نو بابا، میری ممی جیلس نہیں ہوتی۔ اس راویہ نے خوش آمدید انداز اپنایا۔ بس راویہ، رہنے دو، جانتی ہوں میں سب، اپنے بابا کی چمچی نہ ہو تو۔ انہوں نے مذاق کے مذاق میں اسے ڈپٹا اور پھر تینوں ہی ہنس پڑے۔ بلیک روز کے کیا حالات ہیں؟ اسلام آباد بات ہو اور وہ بلیک روز کو بھول جائے، یہ کہاں ممکن تھا؟ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تم بے فکر رہو، شاہ نواز ملک نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے راویہ، اتنے دنوں سے ہم اس چھوٹی سی گیدرنگ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ شاہ نواز ملک کے خاموش ہوتے ہی صنم نے کہا تھا، اشارہ ان تینوں کی روز رات گھر میں ہونے والی گپ شپ کی طرف تھا۔ میں بھی ممی، وہ کچھ اداس ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے، اس دن میں سوچ رہا تھا، ایک دن تم ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے چلی جاؤ گی، پھر ہم دونوں کیا کریں گے؟ شاہ نواز ملک کے انداز میں زمانے بھر کی یاسیت تھی۔ بابا پلیز۔ راویہ کا دل یکدم میں کچھ گھبرایا۔ اچھا چھوڑو سب کچھ، یہ بتاؤ وہاں سب کیسے ہیں؟ اور ہاں، عابد سے کہنا صنم خالہ تمہیں بہت مس کر رہی ہیں، کم از کم فون پر ہی ان کا حال احوال پوچھ لیا کرے۔ ماحول پر چھائی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے صنم نے موضوع گفتگو بدلا، پر اگلے ہی لمحے راویہ کی رنگت فک ہوئی تھی۔ کیا بتاتی انہیں کہ ان دونوں کے بیچ اب ایسا بے تکلفی کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو وہ یوں سے شکوے شکایتیں کرے؟ میں کہہ دوں گی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اکرام انکل کے یہاں گئی تھی یا نہیں۔ جواباً اس نے انہیں پارٹی کے بارے میں بتا دیا۔ پھر اس نے جلدی بات سمیٹ کر ویڈیو کال اینڈ کی تھی۔ نہ جانے کیوں ہر شخص کی بات میں عابس کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، یا شاید قسمت چاہتی تھی کہ وہ عابس کو نہ بھولے، مگر کیوں؟ جب ان دونوں نے کبھی ملنا ہی نہ تھا تو کیوں قسمت اسے عابس کو بھولنے نہیں دیتی تھی؟ کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اپنے روم کی بالکنی میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھے، کرسی کے ہینڈل پر ناخن گھسیٹتے، وہ سامنے لٹکے سیاہ پنجرے میں قید فنچز کے جوڑے کو اچھلتا کودتا دیکھ رہی تھی۔ انہیں یوں قید دیکھ کر آج پہلی بار اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ کھڑی ہوئی اور پنجرے کے ٹھیک سامنے آ کر رکی۔ پھر فنچز کے جوڑے کو یوں ہی تکتے ہوئے سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں کہنے لگی، تم دونوں بھی قید ہو، میں بھی قید ہوں۔ تمہاری قید ظاہری ہے، نظر آتی ہے، میری قید دکھائی نہیں دیتی، مگر مجھے ہمیشہ جکڑے رکھتی ہے، کہیں اور جانے ہی نہیں دیتی۔
جب جب کوشش کی اس قید سے باہر نکلنے کی، پھر انہی راستوں پر واپس بھٹک گئی۔ باہر آنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ مگر مجھے لگتا ہے تم دونوں کو آزاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں قید ہوں اور یہ قید مجھے جھلسا رہی ہے۔ میں اس قید سے چاہ کر بھی خود کو رہائی نہیں دلا پاؤں گی، مگر تم دونوں کو رہائی دلا سکتی ہوں۔ ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ آج سے تم دونوں آزاد ہو۔ اس نے کہتے ہوئے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ راستہ ملتے ہی دونوں پرندے آزادی کے لیے بےتاب سے ہو کر پھڑپھڑاتے باہر نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خود کو ہواؤں کے سپرد کر گئے۔ وہ وہیں کھڑی مدھم سی مسکان لیے انہیں نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ محبت بھی ایک قید کی ہی مانند ہے۔ اس قید میں ہماری زندگی اپنے محبوب کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ پوری زندگی کا محور صرف ایک شخص بن جاتا ہے، مگر بعض دفعہ جب یہ قید تکلیف دینے لگے تو ہم اس شخص کی ذات سے خود کو الگ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں، مگر ایسا کر نہیں پاتے۔ گرد و بیش سے بے خبر وہ یوں ہی کھڑی دامنی آسمان میں کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی۔ رات آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی جب فون کی رنگ ٹون اسے ایک اندیکھی خیالی دنیا سے باہر کھینچ لائی۔ ہاتھ میں پکڑے فون کو اس نے آنکھوں کے سامنے کیا جہاں اسکرین پر فروا کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ السلام علیکم فروا، کیسی ہو؟ کال ریسیو کرتے ہی پہلا جملہ تھا تو اس نے ادا کیا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسی کرسی پر آ کر ٹک گئی جس پر پہلے بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ دوسری جانب سے فروا کا چہکتا ہوا لہجہ سنائی دیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بائیں ہاتھ میں فون تھامے وہ دائیں ہاتھ کے ناخنوں کو ایک بار پھر کرسی کے ہینڈل پر گھسیٹنے لگی، جس کے باعث ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ آپی، بات کچھ یوں ہے کہ میرے اسکولز بس کھلنے ہی والے ہیں اور کافی دن ہو گئے جب ہم نے آخری بار آؤٹنگ کا پلان بنایا تھا، سو کیوں نہ آج کہیں باہر چلیں؟ وہ اجازت مانگ رہی تھی۔ شاید۔ اچھا آئیڈیا ہے، مگر جانا کہاں ہے؟ اپنے ذہن پر زور ڈالے بغیر اس نے فیصلہ فروا کے اوپر ہی چھوڑ دیا تھا۔ پہلے شاپنگ پر چلتے ہیں، پھر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ سے ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس نے فوراً ہی پورا پروگرام ترتیب دیا تھا، جیسے پہلے ہی سے سب سوچے بیٹھی ہو۔ اوکے، گڈ، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں پک کر لیتی ہوں۔ راویہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں آپی، آپ رہنے دیں، احتشام بھائی بھی ساتھ چل رہے ہیں، وہ مجھے آفس سے پک کرتے ہوئے ماموں جان کے گھر لے آئیں گے۔ آپ بس تیار ہو جائیں، ہم تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے جلدی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ راویہ حیرت سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ دوسرے جانب اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر کشن گود میں لیے بیٹھی فروا نے ایک گہری سانس خارج کی۔ جھوٹ کیوں کہا اسے؟ جب قریب سے ابھرتی کسی کی سنجیدہ سی آواز پر رخ موڑ کر دیکھا جہاں کاؤچ پر بیٹھا عابس چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر کہتی کہ آپ بھی ساتھ آ رہے ہیں تو وہ فوراً انکار کر دیتی، اور ویسے بھی جھوٹ تو نہ ہوا، احتشام بھائی تو ساتھ چل رہے ہیں نا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ انکار تو وہ مجھے وہاں بھی تمہارے ساتھ دیکھ کر کر سکتی ہے۔ عابس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے وہ بولی۔ اسے تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی فروا، مگر خیر چلو، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ عابس کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ جائیں، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ کشن پھینکتی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک تو تم لڑکیوں کی تیاریاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا، پیچھے فروا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈرائیو وے پر رکنے والی گاڑی کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ روم کی کھڑکی میں آ کر اس نے باہر جھانکا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ فروا نے اس سے جھوٹ بولا تھا، مگر فی الحال جو وہ دیکھ رہی تھی وہ کچھ اور تھا۔ گاڑی سے نکلتا وہ شخص جو بلیک جینس پر بلو بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھا، آستین ہمیشہ کی طرح کونیوں تک فولڈ کیے، کلائی میں سیاہ گھڑی باندھے، فوجی کٹ ہیئر سٹائل اور چہرے پر چھائی ازلی سنجیدگی جس پر ہلکی شیو جو اس کے وقار میں اضافہ کرتی تھی۔ اور آج وہاں کھڑے ہو کر اسے تکتے راویہ نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ اس سے زیادہ وجیح مرد اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کم از کم راویہ کے لیے وہ دنیا کا سب سے حسین مرد تھا۔ گاڑی سے نکل کر سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اوپر نظریں اٹھائیں۔ راویہ پھرتی سے پیچھے ہٹی تھی۔ کھڑکی پر لگے جالی دار پردے کو ہلتا دیکھ عابس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھر کر معدوم ہوا تھا۔ پھر وہ اور فروا اندر کی جانب بڑھ گئے۔ راویہ اب تک نیچے نہیں آئی؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سمرین نے حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو پچھلے 20 منٹ سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ احتشام بھی اب وہاں ان کے بیچ موجود تھا، جسے فروا آج صبح اس پلان میں شامل کر چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ نہیں آنا چاہتی، احتشام نے عابس کو دیکھ کر سمرین سے کہا۔ ایسے کیسے نہیں آنا چاہتی؟ فروا نے کچھ دیر پہلے تو اس سے بات کی ہے۔ تم لوگ بیٹھو، میں دیکھتی ہوں اسے۔ سمرین کہہ کر پلٹنے ہی لگی تھی جب پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ لو آگے راویہ، انہوں نے سب کی توجہ اس جانب دلوائی تھی۔ مومانی جان، دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں۔
بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے وہاں موجود ہر شخص کو یہ بات سنائی تھی۔ عابس نے فروا کی جانب دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا۔ کیا ہوا راویہ؟ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو کہو، عابس تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، کیونکہ میں اور فروا تو آج کی آؤٹنگ مس نہیں کر سکتے۔ احتشام نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ راویہ کا خون کھول اٹھا۔ ہاں راویہ، اگر وہ دونوں جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دو۔ تم عابس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، تمہاری طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے آج کل۔ ایسے اپنی صحت کو نظر انداز کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ سمرین نے بھی احتشام کی تائید کی تھی اور راویہ کا دل گیا کہ سر دیوار میں پیٹ لے۔ کلہاڑی اس کے اپنے پیروں پر ہی آ کر لگی تھی۔ فروا اور احتشام بمشکل اپنی ہنسی روک رہے تھے، جبکہ عابس یوں ہی لا تعلق سے بیٹھا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ نہیں مومانی جان، میں ٹھیک ہوں، دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سخت نظر احتشام اور فروا پر ڈالتی وہ بولی۔ ویسے اگر طبیعت خراب ہے بھی تو باہر جا کر تم فریش فیل کرو گی۔ کیوں ممی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ زیر لب نمودار ہوتی مسکراہٹ کو روکتا وہ اپنی بات پر سمرین کی تائید بھی چاہ رہا تھا۔ احتشام صحیح کہہ رہا ہے راویہ، باہر جا کر تم تھوڑا فریش فیل کرو گی۔ سمرین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ راویہ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ فروا کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہوا، پر اب کی بار احتشام نے ایسی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اور ڈھیٹ بنا ہنس بھی رہا تھا، جبکہ عابس اب تک بظاہر ہر چیز سے لا تعلق بنا یوں ہی بیٹھا تھا۔ راویہ نے احتشام اور فروا کو ایک گھوری سے نوازا اور پھر عابس کو دیکھا۔ کیا ہو جاتا جو یہ شخص منہ سے ایک لفظ نکال دیتا، مگر نہیں، چپ کا روزہ جو رکھا ہے، کہاں کچھ بولے گا۔ تلخی سے سوچتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اپنا پرس لے کر آ رہی ہوں، بلند آواز میں کہہ کر وہ سب کو ہی اپنی بات سے آگاہ کر چکی تھی۔ وہ وہاں سے نکلی، اس کے پیچھے ہی سمرین بھی باہر نکلی اور اگلے ہی لمحے احتشام اور فروا کا جاندار کہکا پورے لاؤنج میں گونجا تھا۔ آپ ہی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ یہ فروا تھی جو ہنسنے کے دوران بمشکل بول پائی۔ اب تمہاری آپی کا لاٹھی چارج بھی دیکھنے والا ہوگا۔ عابس ان دونوں کو خبردار کرتا سر جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتا باہر چلا گیا۔ اگلے 10 منٹ بعد راویہ باہر تھی۔ وہ دانستہ احتشام کی گاڑی میں آ کر بیٹھی، پر اگلے ہی لمحے اپنی اس حرکت پر خود پر 100 دفعہ لعنت بھیجی، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر جو شخص اندر داخل ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، عابس تھا۔ احتشام میری گاڑی سے آئے گا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس کی حیران صورت کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تو راویہ نے فوراً ہی نظروں کا تاویہ بدل لیا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ احتشام کی گاڑی میں احتشام ہی بیٹھتا۔ اف اللہ، وہ دل ہی دل میں سوچتی، صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اس وقت راویہ ہمارے قتل کے منصوبے بنا رہی ہوگی۔ دوسری جانب احتشام کی گاڑی کے پیچھے آتی عابس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا احتشام نے رخ موڑ کر فروا کو دیکھا، جو دانت نکالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا احتشام بھائی، مگر خیر ہمارا پلان تو کامیاب رہا نا؟ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو احتشام نے نفی میں سر ہلایا۔ پلان تو ہمارا تب کامیاب ہوگا جب وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی نارمل ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ انداز میں ہلکا سا فکر کا عنصر تھا۔ فروا بھی چپ سی ہو گئی، پر سوچ انداز میں باہر دیکھنے لگی۔ اب ایک بار پھر دوسری گاڑی کی طرف آتے ہیں، جہاں عابس خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور راویہ بظاہر رخ موڑے کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، مگر حسیات سارے ساتھ بیٹھے شخص کی جانب متوجہ تھیں۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تھے انہیں ڈرائیو کرتے جب راویہ کے فون نے رنگ کیا۔ اس نے نظریں گھما کر گود میں پڑے اپنے فون کی طرف دیکھا اور پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ سامنے ٹربل کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس شخص کو بھی ابھی ہی کال کرنی تھی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ موڈ پہلے ہی خراب تھا، مزید خراب ہو گیا۔ کن اکھیوں سے ساتھ بیٹھے عابس کو دیکھا جس کی توجہ اس جانب نہ تھی، پھر کال کاٹ دی، مگر کال کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔ اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ کال ریسیو کر لو، عابس نے رخ موڑے بغیر ہی کہا تھا۔ رانگ نمبر ہے، نہ جانے کیوں، مگر زبان سے سچ ادا نہیں ہوا۔ رانا فواد کے گھر سلام اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد یہ پہلی براہ راست گفتگو تھی جو ان دونوں کے مابین 7 سال بعد ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک بار پھر فون بجا تھا۔ گول میں رکھے فون کو ہاتھ میں لیا بھی وہ سائلنٹ پر کرنے ہی لگی تھی کہ عابس نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ یہ سب اتنا جلدی میں ہوا تھا کہ وہ ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی۔ جھٹکے سے گردن گھما کر اسے دیکھا جو ایک لمحے کے لیے اسکرین پر ابھرتے نام کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ راویہ نے سختی سے آنکھیں میچی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ وہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا۔ عابس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نظریں گھما کر راویہ کو دیکھا جس کی بے چین نگاہیں اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ دونوں کی نظریں ملی، چند لمحے وہ یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر نظریں چرا لیں۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ اس کے بارے میں، یہ خیال اسے مضطرب کر رہا تھا۔ راویہ میرے ساتھ ہے، اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھے کہہ دو، میں اسے بتا دوں گا۔
ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے دوسرے سے فون کان پر لگائے وہ کہہ رہا تھا، اور راویہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کم از کم اس جواب کی اسے عابد سے توقع نہ تھی۔ دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ عابد مقابل پر جو کچھ واضح کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا، اور اب وہ جانتا تھا کہ فی الحال اس نمبر سے دوبارہ کال نہیں آئے گی۔ ہاتھ میں تھاما فون پھر راویہ کی جانب بڑھا دیا، جس نے فون تھامتے ہوئے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جیسے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتی ہو مگر ناکام رہی۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ راویہ کے چہرے پر عجیب سی الجھن پھیل چکی تھی، جبکہ عابد مکمل پرسکون انداز میں ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ دفعتاً اس نے ذرا نظر گھما کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی باہر دیکھنے میں مصروف تھی، اور عابد اچھے سے جانتا تھا وہ ایسا کب کرتی ہے، تب جب وہ کچھ پریشان ہو۔ وہ تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بعد میں اسے کال کر لینا، عام سے انداز میں کہا۔ راویہ نے چونک کر رخ موڑا اور ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا اسے لگا تھا کہ وہ اس شخص سے بات کرنا چاہتی ہے مگر اس کی موجودگی میں کر نہ سکی؟ اس نے بے یقینی سے سوچا، مجھے اس سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ خود ہی کال کرتا رہتا ہے۔ فور سے انداز میں جواب دیتے ہوئے بھی وہ وضاحت دے گئی تھی، بائی دا وے نام اچھا دیا ہے تم نے اسے، ٹربل۔ وہ مسکرایا تھا، شاید راویہ ٹھیک سے اندازہ نہ لگا پائی، البتہ جواب میں کچھ نہ بولی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور ایک بار پھر اس خاموشی کو عابد کی آواز نے توڑا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں تمہیں اس کی کال کیوں آئی، یا تم میری موجودگی کے باعث سے بات نہ کر سکی، تو بالکل غلط ہے۔ وہ تمہارا کزن ہے، تمہیں کال کر سکتا ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، اس سے دور رہو تو بہتر ہے۔ مال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور نظریں راویہ کی جانب پھریں جو اب آنکھوں میں حیرت لیے اسے تک رہی تھی۔ ہاں، یہی تو سوچ رہی تھی وہ، مگر اسے کیسے پتا؟ ایک سوال بھٹکتا ہوا آیا اور ذہن سے ٹکرا گیا۔ راویہ کی نظریں ہنوز اسی پر تھیں جو فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھے گئی، جن کی سیاہ چمکدار آنکھیں اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اطراف کی ہر چیز جیسے ٹھہر گئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ عمر سے دور ہی رہتی ہے، وہ خود اس کے پیچھے آتا ہے، مگر کہہ نہ پائی۔ 7 سال کا فاصلہ ایک بار پھر درمیان میں دیوار کی مانند حائل ہو گیا تھا، اور عابد کو تکتی راویہ کی آنکھوں میں پھیلی حیرت کی جگہ ایک بار پھر سر مہری نے لے لی۔ اس نے خفگی سے رخ پھیرا تھا۔ دوسری جانب عابد گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ غلط فہمی کے اس پہاڑ کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے، پر اب بھی ایک ایسی چیز ضرور تھی جو اس پہاڑ کو پل بھر میں ریزہ کر سکتی تھی، مگر اس چیز کو فی الحال عابد بیچ میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی وہ اپنی کوششوں سے سب ٹھیک کر دے گا، مگر قسمت نے ان دونوں کے لیے کیا سوچ رکھا تھا، کسے علم تھا؟ احتشام اور فروا نے کہا تھا انہیں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اندر چلے جائیں۔ اس کے نیم رخ کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، نہیں، ہم یہیں ویٹ کریں گے۔ اس نے بنا رخ موڑے ہی فیصلہ سنایا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ وہ فوراً ہی مان گیا تھا۔ ایک بار پھر دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی۔ عابد ڈیش بورڈ سے اپنا فون اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور بایاں پیر موڑ کر گاڑی سے ٹکائے وہیں کھڑا اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ ونگ مرر سے وہ اسے بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ کچھ پل گزرے تھے جب ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ راویہ یوں ہی اس کی جانب دیکھے گئی۔ 2 لڑکیاں نکلی تھیں اس گاڑی سے، دونوں کا لباس ایک ہی طرز کا تھا۔ وہ اپنا رخ موڑ لیتی اگر ان دونوں میں سے ایک کو گاڑی سے نکلتے ہی عابد کو تکتے نہ پا لیتی۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنے ساتھ موجود دوسری لڑکی کو عابد کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ دوسری لڑکی بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ راویہ کو اچھا نہ لگا، وہ یکدم ہی کچھ مضطرب ہوئی۔ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اور اس سب سے بے خبر عابد نے اسے یوں باہر آتا دیکھ چونک کر موبائل سے سر اٹھایا۔ اسے راویہ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے تاثرات دکھائی دیے تھے۔ آر یو اوکے؟ وہ موبائل نیچے کرتا فکر مندی سے اس کی جانب بڑھا۔ اندر چلتے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ تیزی سے بولی، اوکے۔ اس بات میں سر ہلا کر اس نے فون جیب میں اڑسا اور اسے پیچھے آنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی، مگر دور کھڑی ان دونوں لڑکیوں پر ایک جتاتی نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جن کے چہرے پر اس منظر کو دیکھ کر صاف ناگواری پھیلی تھی۔ عابد کے معاملے میں وہ کس قدر حساس ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ساری ناراضگی اپنی جگہ، مگر یہ تو طے تھا کہ اپنی محبت پر وہ کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں اندر آ چکے تھے۔ احتشام اور فروا اب تک نہیں پہنچے تھے، اور راویہ جانتی تھی وہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں۔ خیر، ان دونوں کو وہ دیکھ ہی لے گی، اس نے سوچا۔ عابد اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ 7 سالوں بعد اس شخص کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ایک عجیب سے احساس سے دوچار ہو رہی تھی وہ۔ اگر 7 سال پہلے وہ ایک واقعہ درپیش نہ آیا ہوتا تو ہر چیز بہت مختلف ہوتی۔
کیا تم کچھ لینا چاہتی ہو؟ ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نگاہیں اطراف میں موجود شاپس اور ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پر تھیں۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ لے لو، پیسے نہیں لوں گا، اس نے کھلے دل سے پیشکش کی تھی۔ اسی لیے نہیں لینا چاہتی، وہ زیر لب بڑبڑا۔ کچھ کہا؟ عابس تک اس کی سرگوشی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جی نہیں، مختصراً بولی۔ کیا تم واقعی کچھ نہیں لینا چاہتی؟ آپ کے اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا جو کندھے پر لٹکے اپنے پرس کی اسٹریپ کو مضبوطی سے تھامے نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ نہیں، نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے وہ قدرے رکھائی سے بولی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ اس کے لہجے کو خاطر میں نہ لاتا وہ مطمئن انداز میں بولا اور راویہ سلگ کر رہ گئی۔ آخر وہ اتنا نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 سال پہلے وہ اس سے ناراض ہو کر گیا تھا، مگر اب 7 سال بعد اس کے چہرے پر ناراضگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اور پھر اگر ناراضگی ہے ہی نہیں تو کیوں اتنے سال رابطہ نہیں کیا؟ اس کے سوال اندر ہی کہیں گونج رہے تھے جب عابس کی آواز نے اس کی سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ میں اپنے لیے کچھ شرٹس لینا چاہتا ہوں، اگر تم میری ہیلپ کر دو تو۔ وہ ایک شاپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ راویہ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چلی آئی۔ شاپ میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک طرف لٹکے ہینگرز کو کھنگالنا شروع کیا تھا، جبکہ راویہ خاموشی سے ایک جانب کھڑی ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر رہے تھے، کیونکہ جن ہینگرز کو وہ الٹ پلٹ کر رہا تھا ان تمام پر ٹی شرٹس لٹکی تھیں۔ راویہ کو حیرت ہوئی، وہ کبھی ٹی شرٹس نہیں پہنتا تھا۔ عابس، شرٹس کہاں ہیں؟ وہ بے دھیانی میں بول گئی تھی۔ اشارہ دوسری رو کی طرف تھا جہاں ترتیب وار شرٹس ہینگرز میں لٹکی ہوئی تھیں۔ عابس نے ذرا چونک کر اسے دیکھا اور راویہ نے اپنے الفاظ پر غور کیا۔ اس کی نظروں سے خائف ہو کر اس نے رخ موڑ دیا۔ کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ زیر لب بڑبڑاتی وہ خود کو کوس رہی تھی اور عابس اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ذہن میں اس کے الفاظ کہیں اٹک گئے تھے۔ 7 سال بعد اس نے راویہ کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا وہ کیسا محسوس کر رہا تھا؟ احتشام کی برتھ ڈے آنے والی ہے، اسی کے لیے دیکھ رہا تھا۔ وہاں مشکل سر جھٹکتی اس نے اپنے ملک کی وضاحت دی تھی اور ساتھ ہی ایک ہینگر کو باہر نکالا۔ یہ مہرون رنگ کی ٹرٹل نیک ٹی شرٹ تھی جو احتشام کی پسندیدہ تھی۔ راویہ نے ہنکارا بھرا، اسے یکدم ہی یاد آیا تھا کہ کچھ دنوں میں احتشام کی برتھ ڈے آنے والی ہے۔ سیلس مین کو ٹی شرٹ پکڑ آتا وہ آگے کی جانب بڑھا جہاں راویہ نے اشارہ کر کے اسے شرٹس کی موجودگی کی آگاہی دی تھی۔ وہ باری باری تمام شرٹس دیکھ رہا تھا مگر مطلوبہ شرٹ نہ مل سکی۔ وہاں ایک ہی طرز کی شرٹس مختلف رنگوں میں موجود تھیں سوائے اس رنگ کے جس کی اسے تلاش تھی۔ کیا آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کسی کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ پیچھے وہ بلیک شرٹ ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا؟ حیرت کے مارے پہلا جملہ یہی نکلا تھا منہ سے۔ کہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کہہ گیا ہے۔ میرا مطلب تھا کہ وہ وضاحت دیتا اسے پہلے ہی اس کی بات بیچ میں کاٹ گئی۔ وہاں تمام کلرز موجود تھے، اگر آپ کو پسند نہ آئے سو اندازاً میں نے سوچا کہ آپ کو یہ کلر چاہیے ہوگا۔ دیٹس اٹ۔ انداز قدرے رکا تھا۔ ہاں، مجھے یہی چاہیے تھا، شکریہ۔ عابس نے تشکر آمیز انداز میں کہتے ہوئے شرٹ اس کے ہاتھ سے لی تھی اور وہ جسے معلوم تھا کہ وہ جب بھی شاپنگ کرتا ہے ایک سیاہ رنگ کی شرٹ ضرور خریدتا ہے، گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ہیں جو ہر چیز جانتے ہیں تو بالکل غلط سمجھیں، کیونکہ راویہ شاہ نواز بھی انہیں بہت اچھے سے جانتی ہے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی سیاہ رنگ کے شدائی تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ عابس کو یہ رنگ پسند تھا اور پھر اس کی پسند کو اپناتے ہوئے راویہ کو اس رنگ سے محبت ہو گئی۔ مزید کچھ ڈریسز لے کر وہ پیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے جیب میں موجود کچھ انجانے میں ہی ہلکی سی چیز باہر آئی تھی۔ راویہ جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی بے اختیار ہی اس کی نگاہیں اس چیز پر پڑیں اور وہ پتھر ہو گئی، ساکت اور جامد۔ اسے لگا تھا وہ کبھی اب ہل نہیں پائے گی۔ اطراف میں دھند سی چھانے لگی کہ اسے اپنا آپ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا، مگر پھر احساس ہوا کہ وہ دھند نہیں تھی، آنکھوں میں اترتی نمی تھی جس کے باعث وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، نہ خود کو نہ اس شخص کو جس کو جاننے کا دعویٰ وہ چند لمحوں پہلے کر رہی تھی۔ وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے، مگر نہیں، وہ اسے نہیں جانتی تھی، وہ جو اسے کبھی جان ہی نہ پائی۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ اس سے ناراض رہنا چاہتی تھی مگر رہ نہیں پائی۔ آرٹ گیلری سے واپسی پر اس عابد پر بہت غصہ تھا، مگر اب راویہ چلیں؟ پیمنٹ کر کے وہ پلٹا تو اسے کچھ گم سا پا کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پلٹی اور آگے بڑھ آئی۔ دوسری جانب عابس حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ شاپ سے باہر آ کے اس نے احتشام کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ شہر کے حالات کا پتہ نہ تھا، کسی بھی وقت بگڑ جاتے تھے۔ وہ دونوں انجانے اتنی دیر سے کہاں پھر رہے تھے، مگر
احتشام سے بات کر کے جو اطلاع اسے ملی تھی اس نے اس کا دماغ ہی گھما دیا۔ وہ اور فروا گھر پر موجود تھے، وہ دونوں ان کے ساتھ نکلے ضرور تھے مگر وہاں آئے ہی نہ تھے، اور اب یہ بات اسے راویہ کو بتانی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فروا اور احتشام نہیں آ رہے، وہ ماموں جان کے گھر پر ہی ہیں۔ بنا تمہید باندھے مگر کچھ محتاط انداز میں عابس نے اسے مخاطب کیا، جو شاپ سے نکلنے کے بعد سے کچھ گمسم سی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہوں، وہ مدھم سا بولی۔ بہتر۔ اسے حیرت ضرور ہوئی تھی بلکہ شدید حیرت، مگر اس نے واضح نہ کیا۔ جو بات وہ اسے بتا چکا تھا اس پر راویہ کا ایسا رد عمل خلاف توقع تھا۔ ڈنر کرنا چاہتی ہو؟ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی انکار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر گھر چلتے ہیں، عابس نے کہا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہا تھا جو یکدم ہی اس سے کچھ بجھی بجھی سی لگی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ یس آئی ایم، مختصراً کہہ کر وہ اس کی نظروں سے کچھ جذبز ہوتی آگے بڑھ گئی۔ عابس کے ماتھے پر تعداد شکنیں ابھری تھیں۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا وہ سمجھ نہ پایا۔ پارکنگ ایریا میں پہنچ کر وہ گاڑی کا لاک کھول رہی تھی۔ عابس اس کے ٹھیک پیچھے اسی طرح کھڑا تھا کہ بے اختیار ہی اس کی نگاہیں دروازے کے لاک سے ہوتے اس کی کلائی پر ٹھہری۔ اتنے دنوں میں وہ جب بھی اس کے سامنے آئی تھی پہلی بار تھا جو غور سے اس کی کلائی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ مسنگ لگا تھا اسے، جیسے وہاں کچھ ہونا چاہیے تھا مگر نہ تھا۔ ذہن کی اسکرین پر ایک تصور ابھرا۔ تصور میں جس چیز کا خاکہ دکھائی دیا تھا وہ شے اس کی کلائی پر اب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شے کب سے اس کی کلائی میں نہ تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا، مگر ایک چیز تھی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راویہ کی اس شے کو اپنی کلائی سے اتار دینے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی مستقل نظروں کے حصار میں خود کو پا کر لاک کھولتا اس کا ہاتھ تھما۔ ہلکا سا رخ موڑ کر اس کے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو نظریں اپنی کلائی پر ٹھہریں۔ راویہ نے دوبارہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، وہ نظریں نہ ہٹا پائی۔ اطراف کا منظر بدلنے لگا تھا۔ عابس کی آنکھوں میں اسے ایک عکس دکھائی دیا تھا، ایک منظر تھا جیسے وقت کچھ سال پیچھے چلا گیا ہو۔ اس نے خود کو اس منظر کے سپرد کر دیا۔ آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ گھما اور اسی لیے ماضی میں آن پہنچا۔ ساتھ میں کوئی اور بھی تھا۔ راویہ، آئی ہیو سم تھنگ فار یو۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھے کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، کالج کے کسی ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا، بیڈ پر کتابیں تھوڑی آگے پیچھے کر کے جگہ بناتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر ٹک گیا۔ جلدی بتائیں عابس، میں بہت بیزی ہوں ابھی۔ بال پوائنٹ پین کو انگلیوں میں گھماتے وہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا، کہتے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ مجھے تذبذب میں مبتلا کر کے بعد میں آ جاؤں گا؟ ابھی بتائیں کیا ہے آپ کے پاس میرے لیے؟ کتابیں سمیٹتی وہ فرصت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو تم نے کہا تھا تم مصروف ہو۔ اس نے ایک ابرو اچکائی۔ مصروف تھی، مگر اب پہلے آپ کی بات سنوں گی۔ جلدی بتائیں کیا ہے آپ کے پاس میرے لیے؟ اشتیاق سے بھرپور لہجے میں وہ بولی۔ یہ دیکھو۔ عابس نے دو چیزیں اس کے سامنے کی تھیں۔ اوہ مائی گاڈ، لاک اینڈ کی بریسلیٹ! آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا پسند ہے؟ مارے خوشی کے وہ اچھلی تو پڑی تھی۔ اسی لیے تو لایا ہوں۔ اس کی خوشی کو محسوس کر کے وہ بھی مسکرا دیا۔ جلدی سے مجھے دیجیے، میں اسے ابھی پہنوں گی، اس نے کہتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ عابس نے اس کی ہتھیلی پر وہ سلور رنگ کا بریسلیٹ اور اس کی چابی رکھ دی، اور اگلے ہی لمحے اس نے بریسلیٹ کو چابی کی مدد سے کھول کر اپنی کلائی کے گرد رکھتے ہوئے دوبارہ لاک کر دیا۔ پھر سلور رنگ کی چین میں پروئی چابی واپس عابس کے سپرد کر دی۔ یہ ہماری دوستی کی علامت ہے عابس، یہ چابی آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا، اور یہ بریسلیٹ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ لہجے سے خوشیاں یہاں تھی۔ راویہ، اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ہاتھ میں مجھے بریسلیٹ نہ ملے پھر؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر راویہ کچھ چونکی۔ چابی کے بغیر تو اس بریسلیٹ کو کھولا نہیں جا سکتا، پھر میں اسے کیسے اتار سکتی ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جب اتارنے کا دل چاہے گا تو تمہیں بہت سے طریقے مل جائیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ میرا کبھی اس بریسلیٹ کو اتارنے کا دل چاہے گا۔ ہاں، البتہ اگر آپ کو میری کلائی پہ یہ بریسلیٹ کبھی نہ دکھے تو سمجھ جانا، یا تو راویہ شاہ نواز عابس حیدر علی سے شدید ناراض ہے، یا پھر ان کی دوستی قائم نہیں رہی۔ کھڑکی سے آتی تیز ہوا کے جھونکے کے باعث اس کی ایک کھلی پڑی کتاب کے صفحات پھڑپھڑائے۔ ان ہواؤں نے یہ الفاظ محفوظ کر لیے تھے، مگر وہاں موجود دو نفوس اس چیز سے بے خبر تھے۔ وقت کا پہیہ ایک بار پھر بڑی تیزی سے گھوما اور اسے حال میں واپس کھینچ لایا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ اب کی بار عابس کی نظروں میں ایک سوال تھا جسے وہ نہ کہتا تب بھی راویہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اس کے لب ہلے۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے وہ پوچھ رہا تھا،
ان دونوں میں سے کون سی وجہ اخذ کروں میں راویہ؟ اور راویہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا، مگر بظاہر وہ مطمئن سی کھڑی رہی، کسی کے سامنے کمزور پڑنا اس کی فطرت میں نہ تھا۔ بہت دیر تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے پلٹی۔ اب وہ ایک بار پھر گاڑی کا لاک کھول رہی تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی، اور یہ اشارہ تھا کہ وہ ان دونوں ہی وجوہات کو مان لے، کیونکہ اتنے سالوں بعد وہ نہ صرف اس سے ناراض تھی بلکہ ان کی دوستی بھی گرد اور مٹی کی ایسی لپیٹ میں آ چکی تھی جس پر لگی وقت کی دھول کو صاف کرنے کی ہمت وہ خود میں نہ پاتی تھی۔ عابس چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، انداز شکست خوردہ تھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا باقی کا پورا راستہ اب خاموشی سے کٹنا تھا۔ گھر واپسی پر وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے فروا اور احتشام نے پیچھے آتے عابس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس نے کندھے اچکائے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا، اور پھر اشارے سے فروا کو چلنے کا کہا اور باہر نکل آیا۔ چونکا فروا ابھی آئی نہ تھی تو گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکالا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اسے شہادت کی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے پکڑتا وہ اپنی نظروں کے سامنے لایا۔ اس طرح پکڑنے سے وہ چیز نیچے کی جانب پھسلی تھی۔ اب اس کا ایک سرا عابس کی انگلیوں کے بیچ تھا اور دوسرا نیچے لٹک رہا تھا۔ عابس نے جس حصے کو تھام رکھا تھا وہ ایک چین تھی، سلور رنگ کی چین، اور اس کے ساتھ جڑی نیچے لٹکتی وہ شے کچھ اور نہیں، چابی تھی۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی تھامے وہ دیکھتا رہا۔ فروا باہر آتی دکھائی دی تھی، سو اس نے چابی اپنی مٹھی میں بند کرتے ہوئے پھر جیب میں ڈال دی۔ دوسری جانب کمرے میں مکمل اندھیرا کیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ایک ہی پوزیشن میں نہ جانے بیٹھے اسے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ ذہن میں ایک ہی منظر اٹکا ہوا تھا جب اس نے عابس کی جیب سے اس چابی کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ یہ جان کر کہ عابس ان 7 سالوں میں اسے نہیں بھولا تھا، وہ اب کیسے اسے ناراضگی برقرار رکھ پائے گی، جبکہ پہلے ہی اس کے نارمل رویے نے اسے کافی حد تک الجھا دیا تھا۔